نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ بقرہ کی آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے جو آیات گزر گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وقت خرچ کرنا بڑی اہم عبادت ہے اور ایک مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے. انسان کو کسی کو وقت دینا، یہ اللہ کے گھر میں 5 دفعہ حاضری دینا، اس سے انسان کی طبیعت ہوتی ہے. انسان وقت دیتا ہے تو پھر جان دینا اس کو یہ آسان ہو جاتا ہے. پھر حج پر بھی جانا آسان ہوتا ہے. ایک آدمی مسجد میں تو جا نہیں سکتا، اس سے یہ توقع کرے اللہ نے مال بھی دیا وہ حج پر بھی نہیں جائے گا. کیا کہ جی دیکھیں وہ 15-20 دن کی پھر کاروبار بند کرنا پڑے، کیونکہ یہاں تو اس نے کبھی 20 منٹ بھی نہیں کاروبار چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں انسانوں کی کہ چلو 5 منٹ کے لیے آؤ، چلو 10 منٹ کے لیے آؤ. جب 5 نمازوں کا عادی ہو جائے گا پھر جب اسے کہا جائے گا کہ آپ اس گھر کو چھوڑو اور اس گھر کی طرف جاؤ. اللہ کے حضور اللہ نے مال دیا ہوا ہے اور اب تم پر حج فرض ہو چکا ہے. اگر تمہارے پاس وسائل ہے تو آپ حج کیجیے. اگر وہ نماز پہ عادی نہیں ہے تو وہ کہے گا جی میں کدھر حج کرنے جا سکتا ہوں، یہ 25 دن 30 دن تو بڑا مشکل ہے نہیں کاروبار سے نکلنا، کوئی اور حل بتائیں. تو اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پاس وسائل بھی تھے مگر پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو ہماری طرف سے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی پکڑ ہے. ہم ساری زندگی ٹالتے رہتے ہیں کہ نہیں وہ جی میرے پہ بڑے فرائض ہیں، وہ جی بڑے کام ہیں میں نے ابھی تک کرنے ہیں، ان سے فارغ ہوں گا اور جب چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائیں گے پھر حج کے لیے روانہ ہوں گے. جبکہ حج تو بڑا مشقت کا کام ہے، صحت مند آدمی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کتنی مشکل ہے وہ، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس وقت جا کے کر لیں گے جب نہ کو نظر آئے گا نہ چل سکیں گے، معذور ہوں گے. اولاد بھی اس لیے بھیج دے گی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کے ابا جی نے حج نہیں کیا، وہ کہتے ہیں چلو جی ابا جی جانا نہیں چاہتے، اولاد زبردستی بھیجتی ہے، وہ پتنی مانگ کے آ کر کے آ جاتے ہیں اور پھر آتے ہی فوت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ صبر کا صدمہ صحبت برداشت نہیں کی ہوتی. تو یہ صحت کے معاملے ہیں. بجائے کہ میں انتظار کرتا رہوں کہ جی اور میرے حالات بہتر ہوں گے تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو حالات ایسے نہ آ جائیں کہ میں اس سے بھی جاتا رہوں جو میرے پاس ہے. پھر مجھے ہر وقت یہ افسوس رہے کہ کاش میں اس وقت کر لیتا جب اللہ نے دیا ہوا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دی وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں یا لوگوں کو اذیت دیتے ہیں مال خرچ کر کے، ان پر احسان جتاتے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے کسی سیمنٹ کے بلاک کے اوپر کسی پتھر کے اوپر مٹی جمائی، اس کے اوپر پودے لگائے. جب ایک ہی بارش ہوئی وہ مٹی کو بہا کر لے گئی اور ساتھ ہی ان کا بیج بھی ضائع ہو گئی. تو ان کی نیکی اسی طرح، یعنی نیکیاں بالکل اس طرح جیسے پتھر کے اوپر وہ بیج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ضائع ہو گیا. اللہ نے دوسری مثال دیا. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں صرف ایک نیت ہوتی ہے ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی نیت نہیں. وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرے. آج ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کی میں نے مدد کی اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کی. اللہ کی مدد تم اس کے شکریہ کو چھوڑو، تم اس رب کی طرف نگاہ دوڑاؤ جس کے لیے تو نے کام کیا، تو وہ دینے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اس نیت سے مال خرچ کیا مرضات اللہ، کہ اللہ کی رضا کے حاصل ہو جائے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے
دل میں اس پہ قائم بھی رہا ہے. اور چیز بڑی ہے، ایک ہے اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرنا، پھر بعد میں آ کے پچھتانا یار ایسی حماقت کی تھی، میں نہ بھی دیتا تو کوئی فرق نہیں تھا اور لوگ بڑے دینے والے تھے. تو یہ پچھتاوا کرنے سے نیکی سے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے نہیں کہ میں پچھتاوا کروں کہ یار وہ میں نے خرچ کیا. زندگی میں ایک بات سٹیج ایسی آ جاتی ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور وہ نیکیاں، شیطان تو ہر جگہ نیکی ہاتھ لگائے بیٹھے، وہ جا کر کہتا ہے کہ وہ ہو میں نے ایسی جوانی ضائع کر دیا، ایسی نیکیاں فضول کرتا رہا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اب وہ نیکیاں مجھے کرنی چاہیے تھی. ایسی اس وقت میں پارسا بنا رہا، آج میرے پاس 4 پیسے ہوتے تو اب میں اللہ سے توبہ معافی مانگ لیتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بھی دل پر زنگ لگ جاتا ہے اور آگے نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. پچھلی نیکیاں بھی اس پر ضائع ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ بڑے کریم ہیں، ایک انسان سے گناہ ہو گیا یا اس نے گناہ کیے، اب عمر کا ایسا آ گیا، اب اس کو ہر وقت پچھتاوا رہتا ہے کہ کاش وہ مجھ سے کیوں گناہ ہو، اللہ مجھے معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے پر اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جو ہر وقت پچھتاوے میں گرفتار ہے، ہر وقت اسے افسوس ہے کہ یار یہ مجھے کیوں ہو گیا. اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں. اور ایک دوسرا آدمی وہ بھی آپ کو مل جائیں گے زندگی میں، وہ کہیں گے کاش کہ یہ میں نیکی نہ کرتا. کسی شخص کو، ایک بادشاہ تھا، اس نے بابا جی کو بلوا بھیجا، کہنے لگے بابا جی آپ میرے دادا کے زمانے میں بھی تھے، میرے باپ کے زمانے میں بھی تھے، آپ نے میرا زمانہ بھی دیکھا ہے، آپ بتائیں تینوں زمانوں میں سے کس کا دور حکومت بہتر تھا. میرے دور میں تو بڑی بڑی اسپتال، بڑے بڑے ادارے بن گئے جناب، میرے دادا نے تو ایک اسپتال بھی نہیں بنوایا تھا، اس نے تو بڑا سادہ زمانہ تھا. آپ بتائیں میرے دوست کا بیٹا، بات یہ ہے کہ جب تیرے دادا کا زمانہ تھا نا، اس وقت میں نے خاتون کو دیکھا، میں اس وقت نوجوان تھا، سفر کے دوران دیکھا کہ اس کے پاس زیورات بھی تھے، اس کے پاس مال بھی تھا اور وہ کہیں جانا چاہتی تھی اکیلی. تو میں نے وہاں دیکھا اس کو، تو میں نے کہا بی بی ہم تمہیں اکیلے نہیں جانے دیں گے، ہم تمہیں تیرے گاؤں تک پہنچا کے آئیں گے، کیونکہ یہ ہماری بستی ہے کہ رستے میں ایک کوئی خاتون وہاں پہنچی. تو میں اپنے گاؤں سے بندے لے گیا اس خاتون کو جس کو میں جانتا ہی نہ تھا، اس کی منزل پہ پہنچایا. یہ تیرے دادا کا زمانہ تھا. پھر تیرے باپ کا زمانہ جب آیا تو مجھے رہ رہ کر افسوس ہوتا کہ یار بڑا بیوقوف ہے، کم از کم کچھ زیور ہی اسے اتروا لیتا. کہتا جب تیرا زمانہ آیا نا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کچھ کرنے کی سکت میں، اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ خواہ اس خاتون کو اپنے جانے دیا جائے. تو کہنے لگا کہ تیرے حالات دور حکومت میں لوگوں کے خیالات ہی بدل گئے ہیں. انہوں نے ترقی تو بڑی کی ہے لیکن خیال بدل گئے ہیں کہ مجھے اپنی اس نیکی پر آج افسوس ہوتا ہے کہ میں نے وہ نیکی کیوں کی. یہ ہوتا ہے جب آپ کسی ملک کے اندر، ہمارے یہاں میڈیا کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ جو مرضی دکھائے، آزادی ہے نہیں، جو مرضی کرے. حکومت بھی کہتی ہے ہمیں نہ چھیڑے، باقی جو مرضی کرے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، لوگوں کے خیالات بدل جائیں گے، اور یہ پہلی تبدیلی ہوگی کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. آپ نے خیالات بدلے، وہ اسی خیال کی نظر میں سوچیں گے اور پھر وہ کچھ کر گزریں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تثبیتاً فی انفسکم، کہ اپنے دل میں پکا ہو کہ یار نیکی کی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی. ایسے نہ ہو کہ میں توفیق ہی نہ ہوتی. کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے، تثبیتاً من انفسہم، تو اس کا دل ثابت قدم ہے نیکی پر کہ شکر اللہ نے مجھے توفیق دی. کبھی بھی افسوس نہیں ہوتا کہ یار یہ نیکی میں نے کیوں کی تھی، اب وہ اپنا نقصان کر بیٹھا، اس کی میں نے مدد کی مستحقی اتنے 1000 روپے لگ گئے، یار نہ بھی کرتا تو کیا فرق پڑتا، وہ کسی اور کام میں لگا لے. تو کیا ہوا؟ نیکی ضائع چلی گئی. نیکی پر افسوس کیا، بجائے کہ جب نیکی کا خیال آئے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے مالک تو نے مجھے اس نیکی کی توفیق بھی عطا کی اور اس نیکی کے مسائل بھی عطا کی. دیکھیں ہمارا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے، نیکی کرنے میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. وقت بھی اللہ نے دیا، وسائل بھی اللہ نے دیے، نیکی کی توفیق بھی اللہ نے دی. اس کی مہربانی ہے؟ ساری مہربانی ہے تو میرے رب کی ہے. تو ہمیں اس پر ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. جب شکر کریں گے اللہ اور نیکی کی توفیق عطا کر دیں گے، اللہ اور وسائل عطا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایسی نیکی کی کہ اس کا نیکی اللہ کی رضا کی خاطر کی، دل بھی بڑا خوش ہے، ثابت قدم ہے دل کی، بڑی خوش ہے کام کیا. اللہ فرماتے ہیں فمثل جنت، اس کی نیکی اس باغ کی طرح ہے
کیسا باغ؟ جنت بربوۃ، جو بڑی بلندی پر واقع ہے۔ ایک باغ پنڈی شہر میں لگا ہوا ہے، ایک باغ مری میں لگا ہوا ہے۔ آپ پنڈی شہر کے باغ میں جائیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور مری کے باغ میں چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ یہی گرمیوں کا مہینہ ہے نا، جو لوگ مری جاتے ہیں ان سے پوچھیں وہ کیوں مری جاتے ہیں؟ یار وہ کہیں گے جی، بندہ کہے بھائی ہاں بھی ایک پارک ہے اس میں آپ چلے جائیں دوپہر کے وقت، وہ کہہ کہ جی آپ نے مری کے باغات نہیں دیکھے، دوپہر کے وقت موسم کیسا ہوتا ہے، کیسی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اور اگر اور بلندی پہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی باغ ہے اور وہ باغ بلندی پر ہے۔ اس لیے قادیانیوں نے جب چڑیوڑ کے قریب شہر بسایا تو قرآن کی اس آیت کے مطابق اس کا نام رضوہ رکھا کہ یہ ہمارا باغ ہے جو بڑی بلندی کے اوپر واقع ہے۔ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس کسی شہر کا نام رکھ دیں مدینہ منورہ تو کیا اس کو مدینہ جیسا مقام مل جائے، بلکہ اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی تو انہیں اپنے شہر کی ضرورت کیسی کی اس کا نام مدینہ منورہ رکھنے کی؟ مدینہ تو ایک ہی ہے۔ یہ تو اور پکڑ ہو جائے گی کہ آپ نے کابل کیسے سمجھائے؟ نواب تھے باول پور کے، انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ میں مسجد بنوانا چاہتا ہوں اور بالکل مسجد ایسی ہونی چاہیے جیسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے۔ تو لاہور کے ایک بڑے سینئر انجینئر انہوں نے اخبار میں اشتہار پڑھا، وہ باہر کو تشریف لے گئے۔ اس کا نواب صاحب یہ آپ نے ضرورت کیسے کر؟ نواب صاحب اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بس ایک ہی مسجد ہے دنیا میں، مسجد نبوی، جس کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسجد نبوی کی تصویر ہے۔ آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے تو آپ کہتے ہیں میں اس جیسی مسجد بناؤں گا، بالکل اسی طرح ہو، تو کل کوئی اور طرف کھڑا ہو جائے گا کہے گا میں مسجد ایسی بناؤں گا جیسے بیت اللہ ہوتا ہے۔ اس مسجد کو اسی طرح رہنے دیں، آپ اپنی مسجد بنائیں جو آپ کو خوبصورت لگے، لیکن اس جیسی بنوانے کی ضرورت نہ کریں، وہ اسی کو اسی طرح رہنے دیں جیسے اللہ بنوانے کی۔ وہاں پر ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں، انہوں نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ چیز ادب کے خلاف ہے کہ میں کہوں جی میری ہماری مسجد بالکل اسی طرح جیسے مسجد نبی نہیں، وہ مسجد تو وہ ہے جس کا مقام اللہ نے متعین کر دیا۔ اس جیسی مسجد تو کوئی دنیا میں بنا ہی نہیں سکتی، اس جیسی مسجد بن ہی نہیں سکتی جس مسجد میں اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں جتنی مسجدیں بنا لیں ساری مل کے بھی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایسا آدمی جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کیا، اس کو ہم ایک باغ عطا کریں گے، ایسا باغ جو بڑی بلندی پر ہوگا، اور اس میں ہوگا کیا؟ فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اور اس باغ کے اوپر اگر بارش کا پانی برسے، یعنی مری میں باغ ہو کسی پہاڑ کے اوپر اور بارش کا پانی برسے، فَآتَتْ أُكُلُهَا بِفَيْءٍ، تو وہ دگنا پھل اس میں پیدا ہو جائے گا، دگنا پھل پیدا ہو، کتنا پانی، بارش کا پانی آئے گی دگنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر اس پر بارش کا پانی نہ برسے، یعنی مری میں اگر بارش ہی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فطل، اللہ فرماتے ہیں بلندی کی وجہ سے اس پر شبنم گرتی رہتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس شبنم کی وجہ سے اس کے اندر پھر پھل پیدا ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انسان کی نیت خالص ہر کام کے لیے، کوئی بھی آپ کام کریں اپنی نیت کو ضرور کنٹرولیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی نیکی کی بات کر رہے ہیں، یہ سوچیں کہ یار یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر اپنی مشہوری کے لیے کر رہا ہوں، اپنے دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں تو پھر تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہو، تو مٹا دیا جائے گا۔ ہاں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابل الفطر، پھر بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی پہاڑی کے اوپر اگر بارش برسے گی تو دگنا پھل دے گا، اگر بارش نہ بھی برسے تو وہاں کے باغ، پہاڑوں کے باغ ویران نہیں ہوتے، وہاں اتنی شبنم ہوتی ہے صبح کے وقت، اس شبنم سے ہی وہ باغ سیراب ہو جاتے ہیں۔ ان باغوں کو اور پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلندی کے اوپر جو شبنم پڑتی ہے وہی کافی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ وہ اعمال ہیں، یعنی انسان کے اعمال سر بلند ہوتے ہیں اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی نیکی جو بغیر ذکر کے کی گئی اس کی ویلیو اور ہے، جو اس میں ذکر سے کی گئی اس کی ویلیو اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے، اس کو کوئی ایڈیشنل ساتھ کچھ بھی وہ نہ کرے، اس کی اصل کام کی قیمت اللہ اتنی لگاتے ہیں کہ بغیر کسی بارش کے اس کے باغ کو اللہ سیراب کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ نے ایک اور مثال دی، وہ بڑی اہم مثال ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ،
کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا خل تکون لہ جنت، اس کا کوئی باغ ہو؟ یعنی اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو من نخیل، جس کے اندر کھجوریں ہوں، وعناب، اور اس کے اندر انگور ہوں، وتجری من تحت الانہار، اس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ یہ دو چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں ایک باغ میں، یاد رکھیے۔ جہاں کھجوریں ہوتی ہیں وہاں جو ہے انگور نہیں پیدا ہوتے، انگور کی سرزمین اور ہے، کھجوروں کی سرزمین اور ہے، یاد رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا ایسا باغ بنایا جس کے اندر کھجور بھی ہے اور انگور بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہر پھل ہے، دونوں پھل علیحدہ علیحدہ قسم کے ہیں، علیحدہ زمینیں مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کے باغ کے اندر ہر پھل پیدا ہوتا ہے، ہر قسم کی پیداوار ہے۔ لہو فیہا من کل ثمرہ، ہر قسم کا پھل وہاں پیدا ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب وہ بندہ بوڑھا ہو گیا، اس پر بڑھاپا آ گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہے بڑی ضعیف، بڑی کمزور۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں جی کوئی بزرگوں کو فرق ہی نہیں پڑا، ان کی اولاد اب نوجوان ہے، کیونکہ ان کے بڑھاپے کا کیا، اولاد جوان ہے، وہ کاروبار سنبھالے بیٹھے۔ لیکن آپ اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں کہ ایک آدمی ایسا بوڑھا ہو گیا کہ اولاد ابھی چھوٹی ہے، بچے چھوٹے ہیں، کاروبار کو سنبھالنے کے قابل بھی نہیں، باپ بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ باپ جب بوڑھا ہو گیا، اولاد چھوٹی ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، یہاں تک فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ایک آگ بگولا آیا، ایک ایسی ہوا آئی، ایسا چکر آیا، فِيهَا نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس نے اس باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ بعض اوقات ہوا کے اتنے بگولے آتے ہیں، اتنی ونڈ سٹارم آتا ہے کہ پورے کا پورا باغ اکھڑ جاتا ہے، اور گرمیوں میں گرم علاقوں میں ایسے ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں جس کی وجہ سے باغوں میں آگ لگ جاتی ہے، بڑے بڑے جنگل جل جاتے ہیں۔ اور امریکہ اور کینیڈا کے اندر پوری ریاستوں کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے جب ان جنگلوں کو آگ لگتی ہے، تو سمجھ ہی نہیں آتی مجھے بھی کیسے، اتنے وسائل کے باوجود لوگ جل جاتے ہیں، کالونیاں جل جاتی ہیں، ان کے راستے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا بگولا آیا جس نے اس باغ کو جلا کے راکھ کر ڈالا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو۔ اس کی مثال کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا صحابہ سے، اس آیت کی مثال بتاؤ، اس آیت کی کیا مثال ہے؟ ایک آدمی ہے جس کا بڑا زبردست باغ ہے، خود بوڑھا ہو چکا ہے اور اولاد چھوٹی ہے اور باغ جل گئے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو کمائی ساری کی ساری کمائی ختم ہوگی۔ اولاد جوان ہوتی تو کہتا کوئی بات نہیں، اگلے سال نیا باغ لگا لیں۔ انسان کو بڑھاپے میں زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے الہ العالمین اوسع رزقی فی آخر عمری، اے اللہ تعالیٰ میری آخری عمر میں میرے رزق میں وسعت عطا کر دی۔ کیوں؟ جب انسان کی آخری عمر ہوتی ہے اس وقت اس کے پاس بڑے خرچے ہوتے ہیں۔ پہلے صرف بیٹے تھے، وہ جانتے تھے باپ کی اتنی انکم ہے، پوتے اور پوتیاں اور دوتے بھی ہیں، اب نواسے بھی ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں نانا جی کو، اور نانا جی کا کاروبار ہی کوئی نہیں، ان کے بیچاروں کے پاس وسائل ہی ختم ہو چکی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کو دیکھا اور انسانی فطرت کے مطابق دعا کی، اے الہ العالمین میرے عمر کے آخری حصے میں اوسع رزقی، میرے رزق کو وسیع کر دینا۔ آخری عمر میں جب وسائل بھی نہیں ہوتے انسان کے پاس، اس میں میرے برکت ڈال دینا تاکہ وہ جو روزمرہ کے وہ خرچے ہیں جو نظر نہ آئے وہ بھی پورے کر سکیں۔ یہ کس نے دعا مانگی؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو بوڑھا ہوتا ہے اس کے مسائل بڑھتے ہیں اور وسائل کم ہوتے جاتے ہیں۔ بیٹے بھی کہتے ہیں ابا جی ہم اب کیا کریں، ہمارے اپنے بیوی بچے ہیں، ہم ان کو پالیں، آپ کی فضول خرچیوں پر نگاہ رکھیں، آپ کی کوئی مدد کریں۔ وہ والدین کی خرچوں کو فضول خرچی سمجھتے ہیں۔ آپ نے یہ دعا مانگی تو اللہ اس کی مثال صحابہ نے، عبداللہ بن عباس وہاں موجود تھے، نوجوان بچے، انہوں نے کہا امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں بیان کا، آپ نے کہا اپنے آپ کو کم تر نہ جانو۔ انہوں نے مثال بیان کی، ان کو اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آدمی ساری زندگی جوانی میں تو نیکیاں کرتا رہا اور جب بڑھاپا آ گیا اب برائیوں کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، اب بخیلی کی طرف توجہ دینے لگ گئے، اب لوگوں کے ساتھ حسد اور بغض پیدا کرنا شروع کر دیا، اب لوگوں کے اندر صلح صفائی کے خلاف ہو گئے۔ کئی بزرگ ہوتے کہ نہیں جی ہم نے تو مقدمہ کرنا ہی کرنا، ہم نے تو جی معاف کرنا ہی نہیں،
ہم نے تو ایسے ہونے ہی نہیں دینا. بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ سارے ان کے مسائل ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں اگر ان کے دادا جی مان جائیں. ان کے بزرگوں بڑے ضدی ہیں جی، کسی کی بات ہی نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ تم اس وقت اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھو جب تمہارے پاس نیکیوں کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہوگی، تمہاری اولاد چھوٹی ہوگی. اس سے مراد ہے تمہارے جسم میں اعضاء ہی نہیں ایسے ہوں گے وہ نیکی کو کر سکتے، تم ضائع کر بیٹھو گے. اور ساتھ اس کی مثال یہ دی گئی کہ جب انسان مرنے کے بعد اللہ کے حضور آ جائے گا اس وقت اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ تو ساری نیکیاں دنیا میں ضائع کر کے آ گیا تھا. لوگوں پر احسان جتا جتا کر، لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کو کس سے بیان کر کے کہ ہم نے تو جوانی میں یہ نیکیاں کی، ہم نے تو جناب یہ کام کیے، ہم نے تو جناب وہ کام کیے، تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. اس وقت ضائع ہوئی جب ان کو نیکیوں کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ تم خیال کرو اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، کیونکہ جوں جوں تمہاری عمر بڑھ رہی ہے تمہاری نیکیاں کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اگر تم گزشتہ نیکیوں کو بھی لوگوں کے دکھاوے کے اندر، لوگوں کے اندر بیان بازی کے ذریعے ضائع کر بیٹھو گے تمہارے پلے ہی کچھ نہیں بچے گا. اس وقت بالکل تمہاری کیفیت ایسی ہوگی جیسے ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی دکان لٹ گئی، اس کا کاروبار جل گیا، اس کے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ اس کی مدد کرنے سے نہیں لا سکتے، اس آگ کو بجھا سکتے، اس کو کوئی سپورٹ ہی کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ مثال، یہ جو اس طرح کی مثال بیان کر دی ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ نے یہ ایک نشانی، یہ آیت بیان کر دی ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ انسان غور و فکر کرے، یہ نہ سمجھے کہ جو میں مرضی کرتا ہوں مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، انسان جو ہے اس کی عمر گھٹ رہی ہے، اس کی صلاحیتیں بھی گھٹ رہی ہیں، اس کو وہ قیمتی بنائے. جو ہاتھ سے نہیں کر سکتا زبان سے کرے. انسان ہاتھ سے نیکی نہیں کر سکتا، وسائل نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، تو بالکل انہیں لوگوں جیسے ہو جائے گا. جیسے صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل تو نہیں، ہم ان لوگوں کی طرح خرچ کریں جن کے پاس وسائل ہیں. آپ نے کہا تمہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو تم ان سے بڑھ جاؤ گے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، کیونکہ تمہارے پاس ہے جو ذکر، تم ذکر کرو. یعنی مومن کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا مجھے علم نہیں تھا کہ عمر ختم ہو رہی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں میں بڑا ہو رہا ہوں، ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں بچہ 18 سال کا ہو گیا، بچہ 25 سال کا ہو گیا، بچہ 3 سال کا ہو گیا. اس نے کہا یہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب بازار میں نے ایک شخص کو برف بیچتے دیکھا. وہ برف بیچ رہا تھا، شام کا وقت تھا، اور بار بار کہتا تھا اللہ کے بندو میری برف خرید لو، اور اگر تم نہیں خریدو گے تو کل کے لیے کچھ نہیں بچے گا. ایک پھل بیچنے والا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں 9 بجے تک پھل بیچوں گا، 9 بجے بعد کر دوں گا، کل آ کے پھر بیچ لوں گا جو بقایا بچے. سبزی بیچنے والا بھی کہتا ہے جی میں 8 بجے دکان بند کر جاتا ہوں، کل بیچ لوں گا نا، یہ پیاز اور آلو کو کیا ہونا. گوشت والا بھی کہتا ہے جی میرا گوشت آج نہیں بچا تو فریزر میں رکھیں گے، اس وقت پھر لگا لیں. لیکن برف والا کہتا ہے کہ جناب میرے پاس کل کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، اگر میری برف آج نہ بکی تو کل تک کیا ہوگا، بلکہ 2 گھنٹے بعد یہاں پانی ہوگا، اس پانی کو کون خریدے گا، کوئی بھی نہیں خریدے گا، وہ ضائع ہو جائے گا. اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ عمر کیسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس عمر کو قیمتی نہیں بنایا، اگر اس عمر میں جو مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اور وہ جو اللہ نے زبان دی اس سے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی عبادات نہیں کی، تو وہ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں لوٹایا آئے گا، وہ واپس نہیں پلٹے گا. وہ وقت چلا گیا اور وہ وقت ضائع ہو گیا جو اس کے بغیر ضائع ہوا، اور وہ لوٹایا نہ جا سکے گا یہاں تک کہ انسان کی موت آ جائے گی. اور یہ بتایا گیا کہ جب آدمی جنت میں چلا جائے گا اور جنت کی اس کو نعمتیں مل جائیں گی، اب ظاہر سے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، ظاہر جنت کے اندر آ چکا ہے، جنت کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں. اور سب سے ادنا ترین جنتی بھی ہے، اس پر بھی دنیا جہاں کی جو دنیا کی موجودہ نعمتیں ہیں اس سے زیادہ نعمتیں اس کے پاس ہوں گی، سب سے ادنا جنتی کے پاس بھی. اور جنت میں پھر ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ اس کی جس جنت کے حلقے میں وہ رہ رہا ہوگا، جس جنت کے طبقے میں رہ رہا ہوگا، وہاں تو بڑے بڑے مکان نہیں ہوں گے جنت میں جیسے ہم سمجھتے ہیں جیسے وہاں مکان کو الاٹ ہو جائے گا، نہیں، وہ تو پوری جنت ہوگی، ایک پورا وسیع و عریض باغ ہوگا جس کی کوئی لمٹ اور شمار ہی نہیں ہوگا، جس میں کام جنتی رہ رہا ہوگا. اور اس دوران اس کی جنت کے اندر ایک خوشبو پھیل جائے گی، ایک ایسی خوشبو کہ بالکل اس کا دماغ معطر ہو جائے گا.
ہر چیز اس کی جنت کے اندر اس کے اوپر اس خوشبو کے اثرات مرتب ہو جائیں گے، اور وہ پوچھے گا یار یہ خوشبو کدھر سے آئی؟ بھائی یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ ایک نئی خوشبو آ جا رہی ہے۔ اسے بتایا جائے گا کہ آپ سے اوپر والی جو جنت ہے، یعنی آپ کی جنت کا ایک درجہ ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، جو آپ سب سے نچلا درجہ ہے، اس سے اوپر بھی ایک جنت ہے جہاں ایک اور جنتی رہ رہا ہے جس کو آپ سے بہتر جنت دی گئی۔ اس نے اپنی کروٹ بدلی اپنے بستر میں، تو جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے اس کے بستر میں سے ایک نئی خوشبو نکلتی ہے۔ اللہ نے آج آپ نے دیکھا ہوگا نا دفتروں میں ایک مشین لگی ہوتی ہے، ہر 5 منٹ بعد اس میں سے ہلکی سی فوار نکلتی ہے اور کمرہ معطر ہو جاتا ہے۔ کچھ میں 15 منٹ کا لگا ہوتا ہے، کچھ میں آدھا گھنٹہ کا گیپ ہوتا ہے، اور وہ انسان محسوس کرتا ہے۔ بڑے بڑے دفاتر میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر اتفاق وہ بازار سے ملتی ہے، وہ چائنا کی بنی ہوئی، اس کے اندر مختلف خوشبویاں بیٹھے بیٹھے آپ کو احساس ہوتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ یہ جب بھی وہ کروٹ بدلتے ہیں نا فلاں جنتی، تو خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آئے گا یار وہ جنتی کو بڑی چیز ہے، وہ ظاہر ہے بڑا صدیق ہے جس کی جنت میں سے اس کے بستر سے خوشبو پھوٹتی ہے، بڑا کوئی صدیق ہے، بڑا کوئی شہید ہے۔ وہ پوچھے گا جناب وہ کون سے جنتی ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ ان کے بستر سے کرنے لگے؟ اس نے ایک دفعہ تو اسے سبحان اللہ زیادہ کہا۔ کیا کہا تھا؟ اس نے جناب آپ کی نیکیاں بڑی ہیں لیکن اس کی نیکیوں میں ایک سبحان اللہ زیادہ تھا، اللہ نے مجھے مطلب بتا دیا۔ اس وقت اسے احساس ہوگا اب اس کے سامنے پوری زندگی ہوگی۔ آج دنیا میں ہم چیزیں بھول جاتے ہیں نا، وہاں نہیں بھولیں گے۔ آج ہم چیزیں بھول جاتے ہیں۔ مجھے کو پوچھے کہ آپ فلاں سکول میں پڑھے تھے، مجھے یاد ہے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے نہیں پرائمری سکول کی دوسری جماعت میں کون سے کلاس فیلو تھے؟ شاید ایک آدھ یاد ہو جو میرے ساتھ یونیورسٹی تک آیا، باقی تو مجھے یاد ہی نہیں۔ لیکن وہاں سب چیزیں یاد آ جائیں گی کیونکہ فلاں مجلس میں ہم نے 4 گھنٹے لطیفے سنائے اور جھوٹ بولے اور پتنی کیا کچھ کرتے ہیں۔ کاش میں اس جگہ پہ ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ دیتا ہے، فلاں جگہ پوری اس کو یاد آ جائے گی زندگی جو وقت برباد کیا ہوگا، تو جنتی کو اسی وقت افسوس ہوگا کہ کاش میں یار فلاں جگہ سے جو گزرا تھا تو وہاں بھی میں سبحان اللہ کہہ دیتا، اللہ کی فلاں نعمت میں نے دیکھی تھی، میں اس نعمت کو دیکھ کے اگر سبحان اللہ آج کہتا تو اس کی جنت کتنا ہوگا، اور فلاں نعمت میں نے کھائی تھی میری زبان سے نکلے ہی نہیں تھا الحمدللہ، اگر میں نے وہ الحمدللہ کہا تھا تو آج اس سے اوپر ہوتا۔ فلاں جگہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی، وہ غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھ گئی تھی، اور کاش اگر میں اس وقت ایک دفعہ استغفراللہ کہہ دیتا آج اس سے بہتر جنت بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے لیے تو ہم نے تمہیں اتنی دنیا دی ہوئی ہے، دنیا میں تمہیں آنکھیں دی ہوئی ہیں، زبان دی ہوئی ہے، کان دیے ہوئے، کیوں نہیں ہماری نعمتوں کو دیکھ کے تمہاری زبان پہ سبحان اللہ آتا؟ کیوں نہیں تمہاری زبان پہ جب نعمت تمہیں پیش کی جاتی ہے تم اس کو دیکھ کے الحمدللہ کیوں نہیں کہتے؟ جب اپنی نعمت کسی بھائی کے پاس دیکھتے ہو تو کیوں نہیں تمہاری زبان پہ ماشاء اللہ آتا؟ تاکہ اللہ تمہیں توفیق بھی دے اور تمہارے درجات بھی بلند کرے۔ اور جب تم غلطی سے زبان سے کوئی غلط جملہ نکال بیٹھو، غلطی سے کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا بیٹھو، غلطی سے کسی چیز کی طرف دیکھ بیٹھو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے سے منع کیا تھا، تو تمہاری زبان پہ کیوں نہیں آیا استغفراللہ؟ اگر تم یہ چند جملے ایسے نہیں تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، یہ آپ کی زندگی کا جزو تھے، یہ جملے ہر وقت آپ کی زبان پر جاری رہتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر حال میں فی کل احیان ہر حال میں یاد رکھتے تھے۔ کبھی استغفراللہ کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کر دی تھی کہ وہ صحابی ایک جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں کوئی چیز نکالنے کے لیے نہیں ملتی، اب ظاہر ہے دوسری جیب میں ڈالیں گے، وہ کہتے تھے دوسری جیب میں ڈالنے سے پہلے ہم پڑھ لیتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی برکت سے اللہ وہ چیز ادھر سے ملا دیتے تھے یا اس سے بہتر چیز عطا کر دیں۔ یہ ان کا ایمان تھا کہ جب کوئی ناگوار خیال آئے، جب کوئی نقصان ہو جائے یا اندیشہ ہو نقصان کا، تمہاری زبان پہ یہ الفاظ آنے چاہیے انا للہ، میں اللہ کے لیے ہوں، و انا الیہ راجعون، میں نے اسی کی طرف جانا ہے۔ جب میں دن میں 5-10 بار یہ پڑھوں گا میں اللہ کے لیے ہوں، اللہ نے بھیجا اس لیے کہ میرے پاس تم نے واپس آنا ہے، تو میں غلط کام پھر کروں گا؟ مجھے خود ہی احساس ہوگا کہ یار ہو سکتا ہے آج شام میرا بھی اعلان ہی ہو جائے گا۔ کہیں جو جن لوگوں کا اعلان ہوتا ہے وہ پہلے بتا کر جاتا وہ اعلان ہوتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، آنن فانن پتہ چلتا ہے، کہیں فون آتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے اسی مسجد کی نمازی تھی،
جمعرات کو میری ان سے دکان پر ملاقات ہوئی اور وہ ملے، اور جمعے والے دن جب میں مسجد میں آیا تو انہوں نے کہا جی وہ بس اس رات ہی نہیں فوت ہو گئے، دل کی تکلیف ہوئی ہو، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے کتنی جلدی، ہماری اپنی مسجد کے نمازی اور بڑے پکے نمازی، ایک مزدور آدمی، ایک مزدور کے طور پہ وہ دکان کی چولہے پہ کام کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تفسیر منگوائی انہوں نے بڑے شوق سے کہ فلاں تفسیر مجھے چاہیے مفتی شفیع صاحب کی، میں قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 12 سے لے کے 14 گھنٹے کام کرتے تھے ایک ہوٹل کے اوپر، اور 14 گھنٹے کے بعد رات کو بیٹھ کے وہ تفسیر قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی میں کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بلا لیا۔ تو کتنی عمدہ موت ہے یہ کہ ایمان کی حالت میں عمل کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کتنے لوگوں کو ایسی موت نصیب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا، یہ تب نصیب ہوگی اگر زندگی اس کے مطابق گزاریں گے۔ یہ نہیں میں زندگی تو کوئی اور گزاروں اور سوچے یہ بیٹھا ہوں کہ جو جناب میری موت اس طرح ہو جائے۔ زندگی بھر سارا دن میرا حساب کتاب میں گزرتا ہے کہ آپ کے ساتھ فرار کیسے کرنا ہے، جھوٹا وعدہ کسی کے ساتھ کرنا ہے، کسی کو نقصان کیسے کرنا ہے۔ زندگی اس میں گزرے اور آخرت اس طرح ہو جائے، نہیں۔ اگر زندگی ہوگی ابو جہل جیسی، انجام عمر بن خطاب جیسا کیسے ہوگا؟ زندگی جنید بغدادی جیسی ہوگی تو اسی جیسی موت آئے گی۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں، پھر اس فکر کا عادی بنائیں، پھر اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا